بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا، سیریز چل رہی تھی کمپیریٹیو سکول میں، خاص طور پہ اہل تشیع میں یعنی شیعہ سیکٹس میں جو کانسیپٹ آف امامت ہے، امامت کا جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے، اس کے حوالے سے اس میں ہم خاص طور پہ جو مختلف شیعہ سیکٹس میں اختلافات ہوئے اس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے امامت کے حوالے سے، کہ امامت کے حوالے سے شیعہ سورسز میں جو روایات ہمیں ملتی ہیں بہت زیادہ کنٹرڈکٹری ہیں، سیلف کنٹرڈکٹری ہیں، اور انہی روایات کا یہ اثر تھا کہ خود اہل بیت کے اندر جو ہے وہ امامت کے حوالے سے بہت اختلافات پیدا ہوئی، سب نے ایک دوسرے کی امامت کا انکار کیا، ٹھیک ہے، آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور امامت کے مسائل کے اوپر، اور امامت جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جی ایک سیاسی امر بن کے رہ گئی، یا ہماری اوپینین تو یہ تھی کہ شروع میں بھی یہ ایک سیاسی امر تھی امامت بیسیکلی، بعد میں جا کے اس کو جو ہے وہ مذہبی تڑکا جو ہے وہ لگایا گیا. تو خیر یہ علامہ نوبختی کی کتاب ہے، شیعہ علماء میں سے ہیں، 3 صدی ہجری کی. اس کتاب کا ہم نے کافی مرتبہ ذکر کیا ہے. تو یہ فرق الشیعہ کے نام سے، اس میں انہوں نے کوئی تقریباً 120 شیعہ فرقوں کا ذکر کیا جو کہ 3 صدی ہجری تک وجود میں آ چکے تھے. اس کے بعد تو خیر اب بہت زیادہ ہے. آج ہم نے جس کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے حضرت نفس زکیہ کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے تھے، مطلب اس کے علاوہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے لیکن ابھی ہم معروف بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت حسن یہ بڑے تھے، پھر ان کے بعد حضرت حسین تھے، پھر محمد بن حنفیہ تھے، ٹھیک ہے. ان تینوں کی طرف امامت منسوب ہے، اس پہ ہم ذکر کر چکے ہیں. پھر حضرت حسن کے بیٹے تھے، ان کا نام بھی حسن تھا، جو حسن المثنی کے نام سے یعنی حسن ثانی یا حسن الرضی، یعنی جو اہل بیت میں بھی اور امت میں بھی پسندیدہ لوگوں میں سے تھے. رضی سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے. تو حسن الرضی، حسن الرضی جو تھے ان کے پھر بیٹے تھے عبداللہ الکامل. الکامل اس وجہ سے کہ کمال درجے کا اخلاق تھا، اپنی عبادت میں بھی کمال درجے پہ تھے اور اپنے اخلاق میں بھی بہترین درجے پر تھے. تو ان کے بیٹے تھے عبداللہ الکامل. عبداللہ الکامل کے جو ہیں وہ پھر بیٹے تھے نفس زکیہ. ویسے ان کا نام تھا محمد، پورا نام ان کا تھا محمد بن عبداللہ. تو وہ جو مہدی کے بارے میں روایتیں آتی تھیں جن میں یہ بات تھی، مطلب شیعہ کتب میں بھی وہ روایتیں ہیں کہ جو مہدی ہوگا وہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا. تو ان کا نام محمد تھا اور ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور اوپر سے یہ حسنی بھی تھے. حضرت حسن کے کیا ہو گئے؟ پڑپوتے ہو گئے نا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے ہو گئے. حضرت حسن کے بیٹے حسن، ان کے بیٹے عبداللہ الکامل، اور ان کے بیٹے نفس زکیہ. اور نیک بھی بہت تھے، نیکی کی وجہ سے نفس زکیہ معروف ہو گئے، ٹھیک ہے. یعنی ساری رات کھڑے رہتے تھے. ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کے احوال. تو زیدیہ کے یہ امام ہیں، شیعہ میں سے جو زیدی فرقہ ہے ان کے بڑے ائمہ میں سے نفس زکیہ. تو شہادت ان کی ہوئی، ٹھیک ہے. خاص طور پہ بنو عباس کے خلاف ان کا جو ہے وہ جہاد تھا. اچھا ایک بات بس میں عرض کر دوں، مجھے ذہن میں آ گئی کہ لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ایک غلطی کی طرف اشارہ کرنا تھا، یا آپ کہہ لیں ایک تصحیح یا کریکشن کرنی تھی. وہاں پہ ابو عبداللہ بیسیکلی یہ کنیت تھی امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی. تو وہ غلطی سے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ یہ ان کے والد کی کنیت ہے، امام باقر کی. تو وہ ذرا اس کی کریکشن کر لیں، جن لوگوں نے لاسٹ ایپیسوڈ دیکھا ہو تو اس کی کریکشن کر لیں کہ ابو عبداللہ جو ہے وہ امام جعفر صادق تھے، امام باقر نہیں. تو عبداللہ الکامل کے بیٹے جو ہے وہ نفس زکیہ تھے. تو نفس زکیہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ابراہیم، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ابراہیم یحییٰ، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا. اور اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ادریس، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے. حضرت حسن کی اولاد میں بھی پیرالل امام پیدا ہو رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہ تو حضرت حسن الرضی کے ایک بیٹے تھے عبداللہ الکامل. دوسری طرف حسن الرضی کے دوسرے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، یعنی حسن بن حسن بن حسن، ٹھیک ہے.
ان کے پوتے حسین تھے، انہوں نے بھی امامت کا دعویٰ کیا، ان کا نام حسین الفخ آتا ہے۔ یہ ساری باتیں ان کی اپنی شیعہ کتب میں موجود ہیں، خاص طور پہ اصول کافی میں روایتیں موجود ہیں کہ یہ امامت کے دعوے کرتے رہے اور شہید ہوتے رہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ کے اوپر۔ تو بیسیکلی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اسوہ کو جنہوں نے زندہ کیا وہ آل حسن تھے، وہ یہ حسینی نہیں تھے۔ یہ بات بہت عام ہے۔ دو اعتبار سے حسنیوں کو ترجیح حاصل ہے حسینیوں پہ، دو بھی نہیں بلکہ کہنا چاہیے 3 اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ وہ بڑے بیٹی کی اولاد ہیں، اور اہل تشیع کے ہاں بڑے بیٹے کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، امامت ساری چلتی اسی اصول پر ہے، ٹھیک ہے، حسنی بڑی بیٹے کی اولاد۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا بلڈ پیور ہے، وہ نجیب الطرفین سادات ہیں، حسنی نجیب الطرفین سادات ہیں، یعنی ان کی بیویاں حضرت حسین کے خاندان سے ہیں۔ ان سب کی بیویاں آپ اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہ حسینی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بیٹے حسن کے خاندان سے ہیں اور بیٹیاں حسین کے خاندان سے ہیں۔ اس سے پھر یہ آگے نسل پیدا ہو رہی ہے، عبداللہ الکامل اور نفس زکیہ، تو یہ پیور بلڈ ہے، نجیب الطرفین سادات ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو حسینی ہے نا ان کا بلڈ پیور نہیں ہے، وہ امہات الاولاد ہے، یعنی وہ والد کی طرف سے تو کیا ہیں سادات ہیں، لیکن ان کی والدین وہ ساری لونڈیاں ہیں، اجمی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں بلڈ کے اندر کیا ہے آمیزش ہو گئی ہے، خون میں آمیزش ہو گئی ہے، تو اس لیے حسنی جو ہے یہ کیا ہے، یہ افضل ہے، نسب میں حسب میں یہ حسینیوں سے افضل ہے۔ اور تیسری بات جس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو جو ایک ایج حاصل ہے حسینیوں کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ان کی جو لائف ہے نا، حسنیوں کی جو لائف ہے، وہ لائف صرف پڑھنے پڑھانے سے متعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے سمجھا ہے وہ انہوں نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ مطلب وہ جس کو وہ آئیڈیالائز کرتا ہے نا حسینی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ قربانی دی اور واقعہ کربلا اور یہ اور وہ، شیعہ کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد سب سے بڑا واقعہ حسین الفخ کا تھا، یہ جو نیچے حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن، ان کی شہادت۔ تو ان لوگوں نے بڑی شان کے ساتھ شہادتیں دی، یعنی انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ بنو امیہ ظالم ہے، بنو عباس ظالم ہے، یا عدل کا نظام ہم نے قائم کرنا ہے، یا مہدی کا ہم نے انتظار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کام ہم نے کرنا ہے، اہل بیت کا کام ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں امامت دی ہے تو امام کا سب سے بڑا فریضہ یہی ہے، عدل کا قیام۔ امام کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ جائے، تو یہ باہر نکلے، یعنی چینج کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی، گویا یہ اپنے اس کے ساتھ سنسیئر تھے، اپنے موقف کے ساتھ۔ تیسرے جو بیٹے تھے حضرت حسن کے، ابراہیم، ان کی اولاد میں پھر اسماعیل، پھر ابراہیم، پھر محمد۔ تو یہ سارے زیدیہ فرقے کے، جو زیدیہ سیکٹ ہے، جو حوثی جنہیں ہم کہتے ہیں، جو یمن، یہ ان کے ائمہ میں سے ہیں، اور یہ سارے قربانیاں دیتے رہے، جسے ہم اپنی زبان میں خروج کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ مسلسل خروج کرتے رہے آل حسن، جیلوں میں رہتے تھے۔ یعنی عجیب بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ، حضرت حسن نے صلح کر لی، عجیب بات یہ، حضرت امیر معاویہ سے حضرت حسن نے صلح کر لی، حضرت حسین ڈٹ گئے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جتنا اسوہ تھا وہ سارا چلا حسنیوں میں، اور جو حضرت حسن والا تھا اسوہ وہ سارا چلا حسینیوں میں، وہ سارے صلح کر کے بیٹھے رہے۔ اور روایتیں ابھی ہم دکھاتے ہیں، وہ سارے صلح جو ہو گئے تھے، اور وہی معاملہ تھا کہ جی بس مال لے لیا، ٹھیک ہے، کافی ہے، بنو عباس سے مال لے لیا، وہ تو ان کے ویسے بھی چچا زاد تھے۔ تو ہمارے سامنے اس وقت جو آپ کہہ لیں، یہ تو خیر ایک فیملی ٹری تھا ان کا، آپ کہہ لیں شجرہ تھا، تو اس وقت ہمارے سامنے یہ جو کتاب ہے وہ نوبختی کی کتاب ہے، علامہ نوبختی کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے شیعہ سیکٹس کا ذکر کیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ابو جعفر کی وفات ہوئی، ابو جعفر سے مراد امام جعفر صادق کے والد یعنی محمد الباقر، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے جو ساتھی تھے وہ 2 فرقوں میں بٹ گئے، ٹھیک ہے۔ محمد الباقر کی وفات پہ ان پہ ایمان لانے والے 2 فرقوں میں بٹ گئے، یعنی ان کی امامت کو ماننے والے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر امامت اتنی واضح ہوتی تھی، امامت میں اگر اتنی سری نص ہوتی تھی، تو یہ فرقے کیوں بنتے تھے؟